السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوست بزرگوں، ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے نفرت فرماتے ہیں، ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ لیکن آج ہم خاص طور سے ایک حدیث پاک ہے، مسند احمد بیہقی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اس روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 6 برائیاں ہیں، 6 عیوب ہیں، 6 گناہ ہیں ایسے کہ جن کے کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ وہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 6 قسم کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی معمولی بات نہیں ہے دوستو، دنیا اور آخرت ہماری دونوں تباہ ہو سکتی ہے اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور اللہ اگر ہم سے بغض کرنے لگے تو۔ اس لیے ان 6 قسم کے گناہوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی اور اللہ کو منانے کی اور اللہ کی ناراضی کو دور کرنے کی ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ان اللہ یبغض کل جعزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کس سے؟ جعزری سے۔ جعزری عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی علماء نے لکھے ہیں بد مزاج، اجڑ، نصیحت قبول نہ کرنے والا۔ ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کو مان لو کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کے کہیں کہ بھائی دیکھ یہ غلط کام ہے، تو ایسا مت کر، بچ، تو ہوشیار بنتا ہے انسان اور سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ہوشیار ہوں، میرے کو سمجھائے گا تو، نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، اجڑ پنے دکھاتا ہے، اکھڑ پنے دکھاتا ہے، جس کو کہیں گے نا بد مزاج آدمی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت رکھتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاوے، ہمیں کوئی ہماری اصلاح کے لیے، ہماری خیر خواہی کے طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی اس کام سے بچ، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، نہیں کہ آپ بد مزاجی پہ اتر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافی بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جس سے اللہ نفرت فرماتے ہیں وہ ہے جواز۔ جواز کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو اکڑے، تکبر کرے، اکڑ دکھانے والا، اترانے والا، تکبر کرنے والا، گھمنڈ اور اہنکار میں مبتلا ہونے والا، ایسے شخص کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تیسرے نمبر پر ہے سخاب فی الاسواق۔ سخاب فی الاسواق کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بازاروں میں شور مچائے، جھگڑا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیک جائے، جھگڑا کرے، ایسے شخص کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ سارے حسن اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ 3 برائیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز ہے جیفۃ باللیل وحمار بالنہار۔ جیفۃ باللیل کا مطلب پوری رات سوتا پڑا رہا، تہجد میں بھی نہیں اٹھا، ٹھیک ہے تہجد تو چلو فرض نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے اٹھا، پوری رات ایسا پڑا رہا جیسے مردار، اور حمار بالنہار، اور صبح اٹھا تو بس وہی دن بھر محنت کے کام۔ حمار من نہار کا مطلب اگر ترجمہ کریں نا، دن میں گدھا بنا ہوا ہے اور رات میں مردار پڑا ہوا ہے۔ بڑی خطرناک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے اور دن میں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے کام کاج کو انجام دینا چاہیے۔ اور نمبر 5 پر ہے عالم بالدنیا۔ دنیا کا بڑا عالم ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ جانکاریاں ہیں، کمانا کیسا ہے اس کی جانکاریاں، فلاں چیز کی کتنی جانکاریاں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانکاریاں، موبائل کی بڑی جانکاریاں، کمپیوٹر کی جانکاریاں، دنیا کے اعتبار سے بڑا ماہر ہے۔ کھیتی کرنے والا کھیتی میں ماہر ہے، کاروبار کرنے والا کاروبار میں ماہر ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا ماہر ہے۔ لیکن 6 نمبر پر فرمایا وجاہل بالآخرہ۔ جاہل بالآخرہ، آخرت کے اعتبار سے جاہل ہے، آخرت کا نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کو وضو کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم، ان کو سورہ فاتحہ پوری صحیح یاد نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اتنے بڑے جاہل ہیں، دنیا کے اعتبار سے بڑے دانا اور بڑے جانکار بن رہے ہیں۔ یہ کل 6 ایسی برائیاں تھیں، ایسے گناہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مبغوض اور برے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں سے خاص طور سے اور ویسے بھی سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔